أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ تقوی اپناؤ، اور ایمان کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے۔ پرہیزگاری اصل میں ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ایمان کو فائدہ ہو وہ کرو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدق، حیا، تہذیب، امن، سکون، انفاق، اور جن چیزوں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو جیسے ترک صلاۃ، تساہل فی الزکوٰۃ، تغافل فی رمضان، یا بلا وجہ تاخیر عن الحج، ایسے امور میں جو ضروری ہے اور یہ بجا نہیں لاتا، یا ایسے امور انجام دیتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے، جیسے قتل، غارت، ڈکیتی، لوٹ کسوٹ، غیبت، زنا، نقض عہد، کذب، دروغگوئی، ایذائے مسلم، اضرار، جو نامناسب اقدامات جن سے منع ہونا ضروری ہے، یہ منع ہونا یہ تقویٰ ہے، اور اس کا ارتکاب کرنا وہ معصیت ہے، فسق و فجور ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی سے یہ ڈرنا اور یہ خوف کا پیدا ہونا، جس طرح ایمان اس کے لیے بنیاد ہے، اس طرح اس کے نشو و نما کے لیے نیک ماحول اور نیک سوسائٹی اور دین کے غالب رجحانات کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے انبیاء اور مرسلین سب صادقین ہیں اور سچے ہیں، دنیا کو امن کا، عبادت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، خیر اور برکت کا، امن اور سکون کا پیغام اور تعلیم انہوں نے دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو سچے جانشین ہیں ہر دور اور ہر زمانے میں، وہ بھی صادقین تھے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ الرسول الہاشمی والنبی المکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، در حقیقت وہ مراد ہے اس جگہ کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے صحابہ کا تو ایک دور تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ 107 یا 109 تک آخری صحابی عمر ابن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آخر من مات من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں یہی قرن اول ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، اور صحابہ کا خیر القرون قرنی یا خیر الامت قرنی، اور اس کے بعد 240 تک تابعین رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ ائمہ میں امام اعظم تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے یا ان کی صحبت پائی ہے یا ان سے کوئی روایت فرمائی ہے، اور ائمہ میں کوئی امام تابعی نہیں۔ اللہ، تیسری صدی یا کچھ دیر بعد تک تبع تابعین کا دور رہا۔ یہ 3 زمانے ایسے ہیں کہ ان میں خیر غالب رہی۔
شر مغلوب تھا، دین اور دین کا تدین بالا تھا اور بے دینی کمتر تھی، دینی رجحانات اعلیٰ اور بہتر تھے۔ اس لیے ان تین زمانوں کو محدثین کہتے ہیں قرون الثلاثہ المشہود لہا بالخیر، وہ تین زمانے جن کی خیر اور بہتری کی شہادت دی گئی ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ چاروں فقہ بھی اس میں مدون ہو گئے، کیونکہ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام مالک 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہوئے۔ امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہوئے۔ امام احمد 164 میں پیدا ہوئے اور 244 کے آس پاس انتقال کر گئے۔ چاروں فقہ اور چاروں مذاہب تکوینی طور پر ان بہترین زمانوں میں مدون ہو گئے، تیار ہو گئے۔ خیر غالب تھی، مسائل قریب تر تھے، فہم سمجھ اللہ نے پورا عطا کیا تھا، ہر طرح کے اسباب راست تھے، اور پیغمبر کی وحی کے اور تشریف آوری کے اور قرآن کے نزول کے آثار اور برکات معجزن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بھی اسی زمانے میں مکمل کر دی گئی۔ جن تین زمانوں کو پیغمبر نے بہترین زمانہ کہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بہترین زمانے تھے۔ کہتے ہیں جو کوئی کام دین کا ہو اور اس کی وجہ موجود ہو اور وہ دین سمجھ کر ان زمانوں میں نہ کیا گیا ہو، بعد میں کیا جائے تو خطرہ ہے کہ وہ بدعت نہ ہو۔ جیسے بزرگوں کے عرس، مردوں کے تیجے، چیلم اور برسیاں اور سالینے، میلاد کے مرسوم جلسے اور جلوس، ان کے وجوہات موجود تھی، پیغمبر تشریف بھی لائے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق ربیع الاول کے 8 یا 9 تاریخ کو ولادت ہے۔ 12 تاریخ ولادت ابو محمد ابن اسحاق نے بغیر سند کے نقل کیا ہے اور اکثر علماء نے اس کا رد کیا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ ایسی صورت میں 12 وفات آج تک کہلاتا تھا، اور 12 وفات سے متعلق رسوم کیے جاتے تھے۔ اچانک جشن بن گیا اور عید بن گیا اور نئے قسم کے کام ہونے لگے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر کو ایک یہودی نے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے، اگر ہم یہود کے ہاں آ جاتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن کو عید اور جشن کا دن بنا لیتے۔ آپ نے کہا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے، وہ مہینہ بھی معلوم ہے، اور جس وقت نازل ہوئی وہ بھی معلوم ہے،
علماء کہتے ہیں کہ علم اور معرفت کے ساتھ اسلامی تاریخوں کا احترام کرنا اور مبارک دنوں کا تشکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور کسی دن کو اپنی طرف سے جشن اور عید سمجھنا، یہ تو آپ نے سن لیا کہ حضرت عمر سے کس نے کہا ہے کہ ہم اس دن کو جشن منانا چاہتے ہیں۔ ذریعہ آیت ہمارے ہاں آ جاتی۔ مبتدئین مطلق سوچتے نہیں، یہ غور نہیں کرتے، بس عوام کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں، سنت حدیث اور خیر القرون سے کٹ رہے ہیں بالکل۔ مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ ان زمانوں سے جڑ کے رہے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کی دین معوز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول حبیز۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ پیغمبر تک پہنچاؤ، ان زمانوں تک پہنچاؤ، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ غیر ضروری اعمال نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اعمال میں کہاں کہاں سچ پایا جاتا ہے اور کہاں کہاں جعل سازی اور دروغگوئی ملائی گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، صحابہ کے اعمال، تابعین و تبع تابعین کے اعمال و افعال خیر کے معدن ہیں اور دین کے دستاویز ہیں، ان میں نجات ہے، اور ان کے علاوہ جو چیز ہے وہ تو خیالی ہے، ظنی ہے، شک شبے کی ہے۔ اگر کوئی شخص بکرا کاٹے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، 4 رگیں گلے میں ہوتی ہیں، ان میں سے 1 یا 2 بھی کٹ گئی، فقہا کہتے ہیں حلال ہے، صرف دم بھی ہل گئی تو فرماتے حلال ہے، قابل استعمال ہے۔ لیکن اگر بہت خوبصورت گدھا یا کتا بڑا چمکایا جائے اور بڑا بنا اور سجایا جائے اور قرآن شریف ختم کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس پر چھرا پھیرے تو حلال نہیں ہو، بنیاد نہیں ہے اس کی حلت کی۔ یہ بناوٹ اور جعل سازی سب بیکار ہے، حلال اور حرام بالکل واضح ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہے، زیادہ غور نہ کیا جائے تو وہ حلال معلوم ہو رہی ہے، غور اور امعان نظر کیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ فقہا اس لیے کہتے کہ مباح سے بھی بچے تاکہ ارتکاب حرام کا نہ ہو جائے، اور فقہا نے قاعدہ لکھا ہے کہ اگر حلال و حرام کا تعارض ہو جائے تو ترجیح حرام کو ہوگی، کیونکہ ہر حرام سے بچنا فرض ہے، ہر حلال کا استعمال فرض نہیں۔ اسی سے ابو بکر کاسانی نے بدائع الصنائع میں، ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں، ابن نجیم نے بحر شرح کنز میں، اور ان کے چھوٹے بھائی نے نہر شرح کنز میں، درایا میں، عنایا میں، بنایا میں، چلپی میں، بزازیہ میں، ہندیہ میں، فتاوی شام میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ الامر اذا دار بین السنت والبدعۃ
فترک سنت اولا، ایک معاملے میں جب شک پڑ گیا کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے تو فرمایا کہ بدعت سے بچنے کے لیے وہ شک والی سنت بھی چھوڑ دو، کیونکہ ہر سنت کا اپنانا فرض نہیں ہے، سنت ہی ہے، لیکن ہر بدعت سے بچنا فرض۔ بہت ساری عبارتیں میں نے احسن المقال میں نقل کی اور عبارتیں صفحے دیے ہوئے ہیں وہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام صادقین کا پہلا طبقہ ہے، صحابہ دوسرا ہے، تابعین اور تبع تابعین یہ سب کے سب صادقین کے طبقات ہیں، ان کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ شرح نقایہ میں علامہ علی قاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور فتاوی قاضی کے حوالے سے فتاوی شام جلد 2 میں بھی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے، پھر مل کر ذکر کرتے تھے اور درود پڑھتے تھے مل جل کے آواز سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا جن کا مقام علم میں ابو بکر، عمر و عثمان کے برابر ہے۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں میں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی 10 مبشرہ کے علوم کو چھانا، فوجدتها عند ابن ام عبد، سارے علوم عبداللہ ابن مسعود کے پاس میں نے پالی۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک مسئلے میں کوئی چھیڑ کی، حضرت عمر کو پتہ چلا تو سخت ڈانٹا اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود جب مسئلہ بیان کرے پھر ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کرو، یہ تو بہت زیادہ اعتماد والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خذوا القرآن عن 4، 4 آدمیوں سے آپ قرآن شریف حاصل کریں، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن زبیر اور معاذ ابن جبل۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود اول نمبر پر ہے۔ کوفہ جب آباد ہوا اور ہر طرف سے کوفہ اس طرح محل وقوع ہے کہ عرب و عجم کے تمام راستے وہیں سے گزرتے ہیں، تو کوفے کے لوگ آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ ایسا ایک شخص دے دو جو تمام اسلام پر حاوی ہو اور تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہو اور وہ سب کو سمجھا سکتا ہو، کیونکہ کوفہ نے مرکزی حیثیت اختیار کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا یہ سب باتیں جو تم کرتے ہو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مانگ رہا ہے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا حافظ الحدیث، اتنا بڑا پیغمبر کی سنتوں کا ماہر، وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہے۔ فرمایا افسوس ان کے علم کا تمہیں روز محتاج ہوتا ہوں، لیکن تم نے کوفے کا ایسا حال بیان کیا کہ اب عبداللہ ابن مسعود کے بغیر وہاں کا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو الفقہ المسعودی کہتے ہیں۔ ایک کتاب بھی ایک بزرگ نے لکھی 6 جلدوں میں، فتاوا ہے، اور اس کا نام ہے الفتاوی المسعودیہ، اور وہ سب حنفی فتاوا ہے۔
عبداللہ بن مسعود جب وہاں جا کے آباد ہوئے، کہتے 1700 صحابہ نے صرف ان سے پڑھنے کے لیے کوفہ میں رہنا اختیار کیا تھا۔ تابعین اور تبع تابعین کی تو تعداد خطیب نے تاریخ میں لکھا ہے گنی نہیں جا سکتی۔ عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ذکر بالجہر کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اٹھے اور وہاں آئے اور فرمایا جن برتنوں میں ہم نے پیغمبر کے ساتھ کھانا کھایا لم تکسر، وہ ابھی تک ٹوٹی نہیں، اور جو کپڑے ہم پیغمبر کے ساتھ پہنتے تھے لم تخلق، ابھی تک پھٹے نہیں ہیں۔ هذه الاوانی لم تکسر وهذه الاسواب لم تخلق وما اراکم الا مبتدعین، میں یہی سمجھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو اور یہ کام نئے شروع کیا ہے۔ ثم ما ترکہم حتی اخرجہم من المسجد، مسجد نبوی سے باہر نکالا۔ ایسا زمانہ تھا کہ بدعتیوں کو نکالا جاتا تھا، اب بدعتی لوگوں کو نکالنے کے چکر میں گئے تھے۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی۔ سب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے اعمال بلند اور واضح ہے۔ پیغمبر نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے تو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ پیغمبر امت کے اغنیاء کو فرماتے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وقت پر ادا کرو، فقراء و مساکین تک پہنچاؤ، تو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ پیغمبر نے سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ بالاتفاق رکھا ہے اور رکھوایا ہے تو وہ امت پر فرض ہے، اس میں اختلاف کہاں ہے؟ آپ نے اسلام کا ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع، حج کے تمام تفصیلات، عمرے کے، طواف کے، بڑی بڑی مجلدات بھر گئی ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب دنیا مانتی ہے کہ حج عمر بھر میں ایک دفعہ، جس کو آنے جانے کی جانی و مالی توفیق ہو، فرض قطعی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں جن کا نہ اس زمانے میں وجود تھا، نہ کوئی نشان تھا، اور کبھی کہتے جی عرش پر میلاد ہوا ہے، کبھی کہتے ادھر فرش پر میلاد ہوا ہے، اور اکھو بکھو سندر بکھو، اور کوئی نہ سر اور نہ پیر، نہ کوئی حوالہ اور نہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ صحیح صحیح باتیں کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ تو ایک جامع حقیقت ہے زندگی، اس کا ایک ٹکڑا میلاد لینا، میلاد ہے جی، میلاد ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ مولوی صاحب کل آپ کا برتھ ڈے ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے نا یہ دن تھا، آپ کسی شرم کی بات۔ اور پیر بگاڑا اپنا برتھ ڈے مناتا تھا اور لوگوں کو کہتا کیک کاٹو اور ایسا کرو ویسا کرو، تو ایک مسخرہ بن چکا تھا۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کا آدمی ہے کہ جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کا قافلہ یہاں سندھ میں پہنچا سکھوں کے خلاف، تو اس زمانے میں ان کے 2 بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے تھے، پیر بگاڑے کے پردادا ایک بہت بڑے تھے، ان کو سید صاحب کو 1400 مجاہدین پیش کیے کہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور سکھوں کے خلاف لڑیں گے۔ تو سید صاحب نے ان جو بڑے بھائی تھے ان کو جھنڈا دے دیا اعزاز میں کہ ہمارے جہاد کا جھنڈا ہے، وہ ہو گیا پیر جھنڈا، اور دوسرے چھوٹے بھائی کی پگڑی باندھی تھا سربندی کی، وہ ہو گیا پیر بگاڑا۔ اور بنا کیا کر، وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو۔ یہ ہمارے بزرگان دین
اور مجاہدین کے قافلے کی برکات ہے کہ ان کے حسب نسب بڑے عالیشان مانے گئے، پیر جنڈا اور پیر بگاڑا۔ ایک میں غیر مقلدیت گھس گئی اور دوسری میں بدعت گھس گئی، اور جتنے کو تھی ہوتے انکل ہوتی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خیر و برکت کہاں چلی گئی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا یہ امت پر فرض۔ صرف یہ خیال کرنا کہ یہ ایک دن یا ایک تاریخ اپنی طرف سے بارہ وفات کو میلاد کی تاریخ بنا لی اور اس میں جلوس نکالو اور وہاں سے وہاں جاؤ اور وہاں سے وہاں جاؤ۔ آرام سے بیٹھو اور سیرت اپناؤ۔ سیرت میں کامیابی ہے، اس کا ایک حصہ میلاد بھی ہے، اس کا ایک حصہ پیغمبر کی عہد طفولیت بھی ہے، اس کا ایک حصہ عنفوان شباب بھی ہے، اس کا ایک حصہ ہجرت بھی ہے، تبلیغ 13 سال مکہ میں 10 سال مدینہ میں، اس کے اسراء و معراج اور اعراج بھی واقعات ہے۔ 114 صورتیں آپ پر نازل ہوئی۔ ہر صورت کو جب آپ بیان کریں گے اور اس کو اپنانا چاہیں گے تو پیغمبر کی زندگی کا حصہ ساتھ آ جائے گا، کیونکہ یہ صورت نبی پر نازل ہوئی، اور جب یہ صورت بیان ہوگی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حصہ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ آگے امتی کا فرض ہے کہ وہ اپنا لے۔ فریق مخالف سمجھتا ہے کہ منانے سے کام چل جاتا ہے۔ او منا رہے جی، چراغاں اور جھنڈے لہرا رہے اور قسم قسم کی، یہ عجیب بات ہے۔ عید الفطر کو تو کوئی چراغاں نہیں، عید الاضحیٰ کو کوئی چراغاں نہیں، جو واقعی عید ہے، جو پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ دونوں دن عید کے ہیں، اور اتنی بڑی عید ہے کہ اگر ایک دن اتفاق سے نہ ہو سکی تو اگلے دن منا لو۔ اگلے دن منانا کیا ہے؟ فطرہ دینا ہے عید الفطر میں فقراء کو، اور 2 رکعت واجب پڑھنی ہے عیدگاہ میں، اور بقرہ عید میں نماز 2 رکعت پڑھ کر خطبہ اور تمام نظام، اور آگے متولی اور میسر اور غنی کے لیے قربانی واجب ہے۔ یہ منانا ہے۔ اس کے علاوہ منانے نہ بلبوں سے ہو سکتا ہے، نہ چراغاں سے، نہ دوسرے کاموں سے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح کام کی توجہ نصیب فرمائے۔ یہ کوئی اختلافی باتیں نہیں ہے، یہ اتفاق ہے۔ ابوبکر صدیق، تمام صحابہ، امام ابو حنیفہ، تمام ائمہ، امام بخاری، تمام ائمہ حدیث، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام اولیاء کرام، سارے کے سارے ایک طرف ہے کہ پیغمبر کی زندگی سمجھنا، سمجھانا اور اپنانا یہ ضروری ہے۔ 656 ہجری میں موصل شہر کے اندر مظفر الدین ابن کوکر اربلی ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا ایک سرکاری مفتی تھا عمر ابن الخطاب۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر سیرت کے نام پر کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے، بہترین کھانے پکائے جائے اور بہت سارے موم بتیاں جلائی جائے اور جگہ جگہ کپڑے اور جھنڈے لہرائے جائے، بہت اچھا ہوگا۔ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کان مبذرا مسرفا منفقا اموال المسلمین فی غیر محلی، اور عمر بن الخطاب کو لکھتے ہیں کان وقیعا فی المشائخ والسلف، بزرگان دین کو نہ ماننے والا شخص تھا۔ اس وقت سے یہ رسوم چل پڑے
اور پھر بعض لوگوں نے اس کو اپنا شعار بنا لیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اہل سنت کا کام ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ سنی نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق، عمر، علی، عثمان، عشرہ مبشرہ، بدریین، طلقاء، اصحاب حدیبیہ اور اصحاب فتح مکہ اور اصحاب خیبر اور حنین اور تبوک اور حجۃ الوداع، اور 3 مبارک زمانے جن کو آپ نے کہا یہ بہترین زمانے ہیں، ان میں تو اس قسم کے کام اس طرح نہیں تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا ضروری ہے. لعمرو کا تیری عمر اور بقا کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بے خودی میں سرگردان پھر رہے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے. حقیقت تو تب آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں بلا وجہ. چند دن پہلے ہمارے ہاں جو واقعات ہوئے سب معلوم ہے آپ کو. جامعہ کے استاد شہید کیے گئے، جامعہ کے 10-12 طلباء مختلف اوقات میں. ابھی چند دن پہلے 2 طالب علم چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں ان پر فائرنگ کی گئی اور خاصے زخمی ہو گئے تھے. ایک کے لیے کم کوشش پر اللہ نے اس کو صحت دی، اور دوسرے کے لیے سر توڑ کوششیں کی گئی. اللہ تعالیٰ ان مسلمان ڈاکٹروں کو بھی بڑا جزائے خیر دے. اپنی اولاد سمجھ کر سراہنے کھڑے ہوتے، لیکن روح اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل الروح من امر ربی. ابھی جب میں عشاء کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اسپتال سے خادم کا فون آیا تو طالب علم جان بحق ہو گئے. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، اور عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. از مکافاتی عمل غافل بشو، اور گندم از گندم برویت جو از جو اتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں وہ بچیں گے نہیں. جو گھروں سے نکلے تھے کہ وہ علم حاصل کر کے امت کی رہنمائی کریں گے اور ان میں خون میں نہلا دیا، ان کے سر پر بھی ایک عزیز اور غفار قہار ذات ہے. اور وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت سے اللہ بے خبر نہیں ہے، یہ سوچنا بھی نہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، یہ جرائم پیشہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں گندک کی ہوگی. وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ پھر رہی ہوگی. اور اللہ بہت جلدی یہ حساب کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ باتیں لوگوں کو پہنچاؤ. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اچھی طرح سمجھے کہ توحید کا مسئلہ ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے علم میں، نہ قدرت میں، نہ اختیار میں کوئی شریک ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ بات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور علم والے اور عقل والے تو پورا سبق حاصل کریں. اے ایمان والو مدد مانگو صبر و نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ عام مردے ہیں، بل احیاء، وہ تو زندے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے ہو.
ہم تو اس کو زندگی کہتے ہیں کہ اٹک بیٹھک کر رہے، اور اللہ فرماتے کہ نہیں، وہ جو میرے نام پر فنا ہو گئے ان کو میں کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ زندگی جاوید یافت ہر کے دیکھو نام عزیز، اور قز اکبش ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا۔ کہتے اس نے نہ ختم ہونے والی زندگی پائی جس نے اللہ کی محبت میں غوطہ لگا کر کے جان دے دی۔ وہ جائے گا اور دنیا ان کو یاد رکھے گی، وہ چلا جائے گا اور دنیا کے نیک اعمال میں اس کا حصہ ہوگا۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دل زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ ہرگز نہ میرد، ہرگز وہ مرا ہی نہیں، آنکھ دلش زندہ شد بعشق، جن کے دلوں کو اللہ کی محبت حاصل ہے، اور سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کائنات کے صفحے پر ہماری نہ ختم والی زندگی درج ہو چکی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف، تمہاری آزمائش ہوگی، امتحان بہت سخت ہے، خوف بھی پیش آئے گا، بھوک بھی لگے گی، مال اور جانوں کا نقصان بھی ہوگا، لیکن تم اللہ کے دین پر، تعلیم پر، مدارس پر، مساجد پر، اسلام پر ڈٹے رہو گے۔ وبشر الصابرین، ایسے ڈٹنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں سے خوشخبریاں ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف آخر کار جانے والے ہیں۔ کون بچے گا، کون رہے گا؟ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور مہربانی برس رہی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت پانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھتے نہیں ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں کہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجر کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کو تکلیف پیش آئی کہ حضرت ہاجر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 چکر لگ گئے۔ ادھر جبریل آیا اور اس نے پر مارا، زمین سے زمزم کا کنواں چشمہ نکل آیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو آج نہ اسماعیل علیہ السلام ہے نہ ہاجر ہے، لیکن ان کی یادگاریں ہیں۔ یہ مناسبت ہے آیت کا ماقبل کے ساتھ، وبشر الصابرین سے۔ جیسے صفا اور مروہ صرف پہاڑیاں نہیں ہیں، جب محمد عربی وہاں پہنچے تو حق تعالیٰ نے کہا میری پاک بیوی ہاجر نے یہاں دوڑ لگائی اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے تڑپ رہی تھی، حضرت آپ بھی میلین اخضرین میں تھوڑا سا دوڑ لگا دیں، اور قیامت تک وہاں دوڑ لگانا سنت قرار دے دیا گیا۔ تو ایسے لوگ مرتے ہیں جن کے اعمال کو اللہ نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے ہمیشہ زندگی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچوں کے ساتھ ہوا وہ سچ پائے گا، جو سچوں کے ساتھ ہوا وہ ایمان لے کے جائے گا، جو سچوں کے نقش قدم پر چلے اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ اگر سچوں کا دامن چھوڑا اور ان کے بیان پر اعتماد نہ کیا گیا تو دوسرا فرقہ جھوٹ کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جو اپنے گھر سے چوک جاتا ہے وہ کئی بھی لوفر بن جائے گا، اس کا عقیدہ اور ایمان اور زندگی اور عزت سب خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا دین اور اللہ کے دین کی رسی جو بزرگان دین، ائمہ اہل سنت، حضرات انبیاء، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، طبقہ بطبقہ صلحاء اور اولیاء جنہوں نے ہم تک توحید سنت پہنچائی، شرک اور بدعت کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی،
اور ہماری ایسی تعلیم اور تربیت فرمائی کہ آج بڑے آرام سے ہمیں سچے عمل اور جھوٹے عمل کا پہچان نصیب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ جو طلباء شہداء و سعداء ہے اور جو مولوی اسماعیل صاحب شہید ہوئے ہیں، اور آج نئے طالب علم جو چند دن پہلے زخمی ہوا، آج وہ جام شہادت نوش کرنے میں کامیاب ہوا، خدا ان کو آخرت کے اور دین و دنیا کے شہداء و سعداء بنا، اور ان کو نقصان پہنچانے والوں کو اپنی پکڑ میں لے۔ اللہم خذ الظالمین اخذ عزیز مقتدر، اللہم لا تمہلہم بمزید وانزل علیہم قہرک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، وانزل علی ہؤلاء الکفرہ الملاحدہ الزنادقہ المارقہ عن الجادۃ القویمہ عذابک الذی لا تردہ عن القوم الظالمین۔ اللهم اشغل الظالمين بعضهم بالبعض واصرف وجوههم عنا، اللهم اشغل الظالمين عنا ببلائك واشغلنا عنهم بنعمائك، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین۔ نحن الضعفاء الفقراء المحتاجون المساکین بین یدیک وانت الغنی الکریم۔ اللهم املأ قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشفع مرضانا واغفر لموتانا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے جامعہ کے قدیم استاذ تھے مولوی عبدالرؤوف صاحب، جو آج کل بنوری ٹاؤن میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی تھے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث، دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اور جمعیت علماء اسلام کوئٹہ کے شاید عہدیدار تھے۔ ان کو بھی ظالموں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور کوئٹہ میں بلوچستان میں جو ظلم و زیادتی ہے اللہ اسے بھی جلدی روک لے۔ اللہ ہر سرزمین پر مومن کو، کلمہ گو کو، عالم کو، طالب کو، نمازی کو، محسن کو، معاون کو، منقاد کو، شاکر کو اللہ اپنا امن، سکون، قرار، عزت، حفاظت نصیب فرمائے۔ مولوی عبدالرؤوف صاحب اور مرحوم کے آل و اولاد، اعزاء، اقربا اور ان کے غم اور صدمے میں شرکاء کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وارحم الراحمين، ما شاء الله لا قوة الا بالله، صلی اللہ تعالی علیہ۔ ماہنامہ الاحسن ہمارا جو ماہنامہ ہے شہداء نمبر، ماہنامہ الاحسن کا شہداء نمبر آ چکا ہے۔ گزرے ہوئے تمام احوال، بزرگان دین کے بیانات، شہداء کی تفصیلات، اس عاجز اور فقیر کا 26 صفحے پر مشتمل مقدمہ، تفصیلاً جمعہ سوال جواب اور اخبارات اور دیگر میں جو طلباء کی شہادتیں آئی، اور علماء، صلحاء، نیکان زمانہ، سیاسی زعماء، درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے جس غم صدمے کا اظہار کیا، ایک کوشش کی گئی ہے کہ اس میں اجتماع ہو، وہ مقالے اکٹھے ہو اور آپ ترتیب سے پڑھ سکے، قدر کے ساتھ خریدے اور قدر کے ساتھ دوستوں کو آگے تحفہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔